کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی۔ پچھلے دنوں آپ کے پاس ایک گیدڑ آیا تھا جو آپ کو گلگت بلتستان کے صوبے کا جھانسا دے کر چلا گیا۔ کیا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مداری جس کی اپنی حکومت کی ٹانگیں اب کانپ رہی ہیں، تو کیا گلگت بلتستان کے عوام نہیں جانتے کہ نواز شریف نے 3 سال اس نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اوپر کام کیا؟ کسی گیدڑ کے اعلان کرنے سے یہ بات نہیں بنے گی۔ اب انشاءاللہ اس پہ کام بھی نواز شریف نے کیا۔ انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کو صوبہ بھی انشاءاللہ نواز شریف بنائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وزیر اعظم اتحادیوں کے ساتھ آج اجلاس میں تھے، اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے، اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اور حکومت کے خلاف جو مہم ہے، جو ان کا احتجاج ہے، جو تحریک ہے، اس کا کیسے مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ تاہم آج ہم نے دیکھا کہ کاف لیگ جو ہے وہ اس اجلاس سے غائب تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی اپوزیشن کی بینچوں پہ جا کے بیٹھ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ جو 2-3 جلسے ہوئے اس کے دوران وہ موجود بھی تھے، اور کراچی کے جلسے میں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا بڑا دعادار۔ باقی جلسوں کے اندر بھی وہ ان کی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا حکومت کے لیے جو چیلنج ہے اپوزیشن کا وہ بڑھ نہیں جائے گا کہ اپنے اتحادی اگر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ گین کرنے کے لیے اس قسم کی حکمت عملی جو ہے اس کو اپناتی ہے، تاکہ کوئی وزارت مل جائے جو ان کو بینیفٹ وہ لینا چاہتے ہیں اپنے حلقوں کے لیے، کوئی فنڈز کے حوالے سے، تو وہ ان کو مل جائے۔ اور آج جیسے کہ اتحادی جو ملاقات جنہوں نے وزیر اعظم سے کی ہے، وہ اپنے شکایات کافی زیادہ وزیر اعظم کے سامنے انہوں نے رکھی ہیں۔ ان کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو اپروو نہیں ہوئے یا جن پہ کام نہیں ہو سکا، یا جن وعدوں کے ساتھ ان کو اتحاد میں شامل کیا گیا تھا وہ وعدے نہیں پورے ہوئے، وہ تمام ایشوز جو ہے انہوں نے ریز کیے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہیں، اور وہاں کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور کس طرح سے پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں جی بی کے، وہ کیا کرنے اسلام آباد گئے تھے، کن سے ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں، اور دوسری جانب مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے بیانیے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں عوام کے جو ایشوز ہیں، عوام کے جو پریشانیاں ہیں، ملک کے اندر جو معیشت کی صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، اس کے اوپر کس طرح سے بات کی جائے گی، ان تمام ایشوز پہ ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب جہانگیر صاحب، پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، مرکزی رہنما ہیں اپنی جماعت کے، رکن قومی اسمبلی کے، جناب تیمور تالپور صاحب، آپ صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور جناب چودھری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ مرکزی رہنما ہیں اور فارمر اسٹیٹ منسٹر ہیں۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آفتاب صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے اتحادی ناراض ہوتے ہیں یا اس وقت وہ کوئی ایشو کریٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے جو پی ڈی ایم کی اس وقت موومنٹ چل رہی ہے، اس کے دوران اس قسم کا رویہ آپ کی اتحادیوں کا حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیں، میرا ذاتی اپنا ایک خیال ہے کہ جب آپ کہیں کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ ضرور اٹھائے جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک ریزرویشنز ہوتی ہیں جو وہ موقع محل کے حساب سے اور وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنی پیش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ یقیناً ہمارے سامنے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں اور اس میں بہت سارے کردار ہیں، اس کے اندر ایک کاف لیگ بھی ہے، تو جس نے آج جو پرائم منسٹر صاحب نے
ڈنر پہ یا لنچ پہ بلایا تو اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کے کولیشن میں ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، جہاں گورنمنٹ کو ہماری ضرورت ہوگی وہاں ہم گورنمنٹ کے ساتھ لیکن کھڑے ہوں گے۔ آفتاب صاحب، اور سب سے زیادہ جی آفتاب صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں، جب آپ کے پاس کلیئر کٹ میجورٹی نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اتحادیوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو آپ بتدریج ون بائی ون جو ہے ان کو آپ ایڈریس کرتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کو ناراض کر کے آپ نے اپوزیشن بینچز پہ جا کے بٹھا دیا اسمبلی کے اندر۔ اب کاف لیگ جو ہے ان کے ساتھ بھی کوئی آپ لوگوں نے وعدے کیے ہوں گے، آپ ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ 2.5 سال تو اس حکومت کو ہو گئے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ جب اختر مینگل کی بات کرتے ہیں تو اختر مینگل کا ایشو ہمارا ایشو نہیں ہے، اختر مینگل کا ایشو پچھلے کئی دہائیوں کا ایشو ہے۔ وہ ان کا جو ایشو ہے وہ مسنگ میں نے پرسنز کہا، کا آپ نے ایشو یہ ہے۔ کہا کہ اختر مینگل کا ایشو جو ہے وہ مرکز کا ایشو نہیں ہے، کسی اور ملک کا ایشو ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، جی آپ جی نے میری بات، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے دور کا ہمارا ایشو نہیں، ہمارے سے مراد یہ کہ پی ٹی آئی کے زمانے کا ایشو نہیں ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جیو کے پچھلے کئی دہائیوں کے بٹ یور ہیں۔ گورنمنٹ وہ ایگریڈ ود اٹ۔ آپ ایشو ہے، کی وہ مسنگ پرسن۔ اچھا سن لینا پوری شاہ بات، محمود جب قریشی صاحب پوری نے بات جب سنیں ان کے گے۔ ساتھ نیگوسیشن کی تو آپ نے ایگری کیا تھا نا؟ جی، میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایگری کیا تھا، لیکن آپ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ بلوچستان کی حکومت وہاں کے لوگوں کی حکومت ہے، وہاں کے جو مقامی مسائل ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں، جو قومی مسائل ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی مسنگ پرسن کا، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ایک صاحب نے ابھی پچھلے دنوں اس پر بات کی کہ اس نے کہا کہ جی آج اختر مینگل صاحب کو یہ یاد آ گیا مسنگ پرسن۔ اس وقت کہاں تھے اختر مینگل صاحب کہ یہ آج کا ایشو ہی نہیں ہے، یہ ایشو ہی پرانا ہے، اور یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ مسنگ پرسن جو ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے۔ اس کو لے کر آپ اگر اس کے بدلے میں کچھ اور چیزیں چاہتے ہوتے ہیں یا کوئی اور آپ کے مقاصد ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ یہ جو جب بھی آپ کولیشن گورنمنٹ کریں گے، یہ اس کے اندر آپ کے ساتھ یہ پرابلمز آئیں گی، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جتنا میرا حصہ ہے اس سے بڑھ کر سر، مجھ کو جو ملے۔ میرا سوال تو تھا اس آپ نے اس کا جواب چلے میں آپ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں۔ جعفر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کام تو مزید آسان ہو جائے گا جس طرح کہ آپ لوگ تحریک حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں۔ اگر اتحادی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن کا کام تو آسان ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ وحید بھائی، آپ کا اس پروگرام میں بلانے کا اور مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرنے کا موقع دینے کا۔ دیکھیں، ہمارا کام تو عمران خان صاحب روز آسان کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو پچھلے 5 سال 2013 سے 18 تک جس انداز میں حکمرانی کی، ملک کو چلایا، وہ آج سے کہیں بہتر تھا۔ عمران خان صاحب ہمارے کام میں ہر روز آسانی پیدا کرتے ہیں، کبھی تیل کی قیمتیں بڑھا کے، کبھی آٹے کی قیمتیں بڑھا کے، کبھی چینی کی قیمتیں بڑھا کے، کبھی جو ہے وہ ٹیکس کے جو ہے وہ پرسنٹیج بڑھا کے، اور کبھی کبھی وہ اپنی ان پرانی باتوں کو جب اب لوگوں نے یاد کرانا شروع کیا ہے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی وہ دیکھیں سیاست تھی اور سیاسی نعرے تھے، اور نیا پاکستان اور کون سا نیا پاکستان اور کیسے نیا پاکستان۔ اور ابھی اسی بات کی تصدیق میرے بھائی آفتاب جہانگیر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے مسائل ہیں یہ تو بیچارے عمران خان صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب اور ان کی پی ٹی آئی نے تو نہیں پیدا کیے۔ اگر یہ اتنے برسوں سے مسائل ہیں تو آپ چھوڑیے، نہ پوچھیے ان سے، انہیں 5 سال اقتدار میں رہنے دیجئے، جو مسئلہ انہوں نے پیدا کیا وہ ان سے پوچھیے گا۔ اور اگر ان سے یہ کہیں بھئی آپ تو وہ پرانے مسائل کو حل کر کے اور نیا پاکستان دینے کا وعدہ کر کے آئے تھے، تو نیا پاکستان تو آپ کو دے دیا نا انہوں نے، اور ابھی پچھلے دنوں یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو نیا عمران خان نظر آئے گا۔ تو نیا پاکستان تو 2 سال میں نے اور آپ نے اس ملک کی معیشت سے لے کے، خارجہ پالیسی سے لے کے، داخلہ پالیسی سے لے کے، اور سول بیوروکریٹ سے ہر جگہ، مطلب وہ ایک ہی بات کہتے ہیں جی مجھے بیوروکریسی بھی اچھی نہیں ملی، عوام بھی اچھے نہیں ملے، پاکستان بھی اچھا نہیں ملا۔ یہ تو 2 سال میں فاصلہ طے ہو گیا کہ نیا پاکستان کیسا ہوگا اور اس کے اندر کس انداز سے انہوں نے
لے کر چلنا ہے اور عوام کے لیے کتنا ریلیف کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ تو سب بیان ہو گیا. اب اللہ سے خیر مانگیں کہ بھئی وہ جو نیا عمران خان اب نظر آنے لگا ہے وہ کیسا ہوگا اور وہ کیسے آ کے لگے گا. رہی بات اتحادیوں کی، اور بڑی مجھے افسوس ہے جو آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا کہ جی وہ اصل باتیں کچھ اور لوگ منوانا چاہتے ہیں. تو بھئی آپ بھی میرا خیال ہے وہ جو وعدے اور لارے اور وہ جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی آپ نے جسٹ ایک دھوکہ ہی کیا، آپ بھی کچھ اور ہی کرنا چاہتے تھے. اختر مینگل صاحب چلے آج ہمارے اتحادی ہیں، کل کسی اور کے ساتھ ہوں گے، پرسوں یہ سیاسی جماعتوں کے اندر چلتا ہے. لیکن اتنا بڑا بہتان لگا دینا کہ جی وہ دراصل جو مسائل جن پہ ہماری گفت و شنید ہوئی تھی اس سے ہٹ کے کچھ چاہتے ہیں، ہٹ کے کیا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بتا دیں. اور مسنگ پرسنز کا مسئلہ آج ان کا مسئلہ کیسے نہیں ہے؟ پرانی ویڈیوز نکال کے دکھائیے ذرا آفتاب جہانگیر صاحب کو کہ عمران خان صاحب کیا فرمایا کرتے تھے. تو انشاءاللہ تعالی اب یہ ان کا انداز، ان کا طریقہ اور یہ جس طرح سے بریت ہر چیز سے حاصل کر رہے ہیں، اب ہم نے ان سے بریت حاصل کرنی ہے سٹنگ رولنگ پارٹی سے. بالکل صحیح ہے. تیمور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نیشنل پالیٹکس ہے، جس قسم کی موومنٹ پی ڈی ایم نے شروع کی ہے، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اس کے ڈو یو تھنک کہ اس ساری سیاست کے اثرات جو ہیں وہ جی بی کے اندر ہمیں دکھائی دیں گے؟ ڈو یو تھنک کہ آپ لوگوں کا جو ایک نیریٹو ہے، پیپلز پارٹی نیچرلی کنٹیسٹنگ اے الیکشن ایون اگینسٹ پی ایم ایل این which is part of the coalition، تو کیا اس کے اثرات آپ جی بی کے اندر دیکھیں گے اپنی یہاں کی جو پالیٹکس ہے، جو اپوزیشن کر رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو وحید بھائی. یو ویلکم. اثرات تو ہمیں امید ہے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. جس طرح سے گلگت بلتستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب نے کیا حالت کر دی ہے پاکستان کی، اچھے بھلے ملک کو ایک بیکاری ملک سے بدتر کر دیا ہے. جب انہوں نے حکومت لی تھی تب انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتیں سب بہت کرپٹ تھیں، اور وہ جو بہت سی کرپٹ حکومت تھیں انہوں نے 70-75 سال میں اتنی کرپشن کی اور اتنی غلطیاں کی کہ انہوں نے 23 ٹریلین کا خسارہ اس ملک پہ چھوڑ دیا تھا، جس 70-75 سال کے خسارے کو ڈبل کر دیا 2 سال میں. تو ان کی کرپشن تو وہی نظر آ گئی. تو گلگت بلتستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے. جو بندہ پہلے 2 وقت کا کھانا کھاتا تھا وہ اب 1 وقت کھانا کی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. پہلے کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ دوائیاں اس کو میسر ہوتی تھیں. اب یہ حال ہے کہ آپ نے لائف سیونگ ڈرگز کو 250% ایکسپینسو کر دیا ہے، اور ایکسپینسو بھی حکومت نے خود کیا ہے خان صاحب کے بقول کہ ہم جو ہے اگر یہ نہ کرتے تو یہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی. بھئی شارٹ ہو جاتی تو مل تو جاتی نا، اب تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو گلگت بلوچستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کے اپنے اتحادی ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. گلگت بلتستان کے بعد یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اتنے اتحادیوں کے علاوہ جو اتنے اپنے ان کے ایم این ایز ہیں، رند صاحب ہو گئے، کتنوں کے میں نام اٹھاؤں، وہ سارا دن اپنے ہی پرائم منسٹر کو کوستے رہتے ہیں. گلگت بلتستان کی عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر جو ہے سندھ اسمبلی کا پی ٹی آئی کا، وہ جا کر کہتا ہے اپنے ہی پرائم منسٹر کو کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، کچھ حیا آنی چاہیے. تو ان حالات میں آئی ایم شور فائدہ ملے گا. گلگت بلتستان پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی زمانے میں ہب رہا تھا، بہت بھٹو صاحب کے وہاں پہ عاشقین تھے، اور میں آئی ایم شور کہ نون لیگ بھی یہاں سے اچھی سیٹیں اٹھائے گی. اللہ کرے خیر کرے. حالانکہ ان لوگوں نے کوئی دھاندلی کی کمی چھوڑی نہیں ہے. پرائم منسٹر وہاں پہنچ گیا ہے، وزیر ان کے وہاں جا رہے ہیں، وفاقی وزیر وہاں گھوم کے دھاندلی کرا رہے ہیں. بٹ آئی ایم اسٹل ہوپ فلی کتنی بھی دھاندلی کر کے اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اچھا تیمور صاحب، یہ دھاندلی کا جو ایک نیریٹو ہے یہ تو ہماری سیاست کے اندر ایک ایک ایسا وہ بن چکا ہے، ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہمیشہ ہارنے والا کہے گا جی دھاندلی ہو گئی. اور ویسے جسٹ فار سیک آف فن دس نیریٹو ہیز بین ٹیکن ٹو امیرکا ایز ویل کہ آج ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میرے ساتھ تو بڑی دھاندلی ہو گئی ہے. سو ابھی تو الیکشن ہوئے نہیں ہیں، وائی وی آر پریزیومنگ کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے؟ وحید بھائی، ویری سیڈلی جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا منسٹر، وفاقی وزیر، پی ایم تو بہت دور کی بات ہے، وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو سکتے، تو پہلا تو دھاندلی یہیں پر ہوگی نا. آئی ایم ہوپ فل اینڈ آئی پرے
کہ سب لوگوں کو اچھا ایک سبق مل گیا ہوگا ان نااہل سلیکٹڈ لوگوں کو لا کے جن کو اب عوام نے ریجیکٹ بھی کر دیا ہے. تو لہٰذا آئی ایم ہوپ فل کہ اب یہ غلطیاں بیچ میں جو لوگ کرتے تھے وہ نہیں کریں گے, اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ عوام حال دیکھ کے اس نئے پاکستان کا پرانے پاکستان کے لیے مر جھگڑ رہے ہوں گے. یہ وہ پارٹی جو کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو ہٹائے یہ کہہ کر کہ اس نے کرپشن کی تھی اس لیے ہم نے اسے انفارمیشن سے ہٹا دیا, اور وہ ہی جو ہٹنے کے بعد جا کے کہے کہ یہ اوپر میرے سے حصہ مانگ رہے تھے, میں نے حصہ نہیں دیا تو مجھے ہٹا دیا, آج اسی کو واپس لے کے آ گئے. تیمور صاحب جلدی سے مجھے سوری ٹو کٹ یو, مجھے یہ بتائیں اس طرح کے جتنے لوگ جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو پھر ایسے لوگوں کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس لے لے گی اپنی جماعت کے اندر, کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے. پی ایم ایل این آج مریم صاحبہ وہاں پہ کہہ رہی تھی لوٹوں کو پانی میں بہا دو, بٹ اف یو جسٹ گو بیک ٹو 2013 الیکشنز, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دانیال عزیز کو آپ دیکھ لیں, وہ لوگ جو کافی زیادہ اس میں ماروی تھی, دیر آر سو مینی پیپل جو مشرف کے ساتھ تھے, ان کو پی ایم ایل این نے آرام سے گلے لگایا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا. لا منسٹر آپ زاہد صاحب جو تھے they were all there. I am sure you know that after Firdaus Shamim Sahiba was thrown out, she had contacted People's Party. She wanted to meet Bilawal Bhutto Sahab, even though we have nothing to offer her at the time being. But Chairman Sahab still refused to meet her. And it is a policy matter for Chairman Bilawal Bhutto not to take back Lotas once again. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے. آفتاب جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورننس کے جو ایشوز ہیں, جی پلیز. آپ کے سوال کا جواب, جتنے اطمینان سے آپ نے ان دونوں کو سنا ہے, میرے درمیان بھی آپ کوئی بات نہیں کریں گے, میری بھی بات اسی طرح سنیں گے. آفتاب صاحب میں بالکل آپ کی بات سنوں گا, صرف اتنا کامنٹ کروں گا کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اٹ از آلویز آن دا ریسیونگ اینڈ. آپ کو اجازت ہے, The government has to answer the questions. آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں, پلیز گو ہیڈ. جعفر بھائی کی بات کیوں ہے, پلیز گو ہیڈ, پلیز گو ہیڈ. جی اب آپ پوچھ لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جس قسم کی ہماری پچھلے 2.5 سالوں کے اندر ہم نے الیکشن کے حوالے سے اپوزیشن کے جو سوالات اٹھتے رہے ہیں, آج تک اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا ایک پوائنٹ ہے, ایک نیریٹو ہے ان کا کہ آپ کے 18 کے الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی. اب جی بی کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, سو ہاؤ دا گورنمنٹ, دا فیڈرل گورنمنٹ ول میک اٹ شیور کہ اس قسم کے سوالات پھر نہ اٹھنا شروع ہو جائیں. اچھا دیکھیں بھائی, آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ 2013 کے الیکشن اور 2018 کے الیکشن کا موازنہ کر لیں کہ کتنے ان کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں گئے, کتنے لوگ سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں گئے کہ جی یہاں دھاندلی ہوئی ہے, کتنے کیسز گئے, اور 2013 کے الیکشن میں کتنا ہوا. 2013 کے الیکشن کے اندر تمام پارٹیوں نے بشمول مولانا فضل الرحمان, اچکزئی صاحب, پیپلز پارٹی, تمام نے یہ کہا کہ یہ آر او کا الیکشن ہے, یہ صدی کا سب سے بڑا دھاندلی شدہ الیکشن ہے. لیکن جب سب کو اپنا ان کا حصہ مل گیا وہ خاموش ہو گئے, کوئی چیئرمین بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. پر اسی طرح اب یہ جو گلگت بلتستان ہے, اس میں پچھلے کئی دہائیوں سے ہماری کبھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہی, ان کی حکومت ہے. اب یہ الائنس میں ہے, یہ آپس میں اتفاق کے اندر ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ یہ جے پی میں جو ہے کس طرح الیکشن لڑ کے کہتے ہوں گے. مزہ تو تب آتا کہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ڈیلی تقریر سنتے ہیں بلاول کی, آج کل ڈیلی تقریر سن رہے ہیں مریم کی. اگر وہ یہ کہے کہ میرے کینڈیڈیٹ کے بجائے یہ بہت ہی اچھا پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے, یہ میرا الائنس بھی ہے, میرے ساتھ الحاق بھی ہے اس کا, آپ اس کو ووٹ دے دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ یا پی ٹی آئی یا نون لیگ کو ووٹ دیں یا آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, بات ایک ہی ہے. لیکن وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, لوٹوں کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ رشوت لے لو, پیسے لے لو, ووٹ تیر کو دینا. یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ووٹ شیر کو دینا, وہ یہ کہتے ہیں پیسے لے لو اور ووٹ جو ہے وہ تیر کو دے دینا. اچھا یہاں پر بھی آپ کو یہ اسی طرح جب یہ پاکستان کے اندر الیکشن آئے گا, الیکشن کا وقت آئے گا, اس وقت بھی آپ ان کے حالات دیکھیں گے کہ میں آپ کو حیران کر دیکھیں یہ تو
انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کریں گے. دس از ویری کلیئر. اور آپ کے اتحادی تھے جماعت اسلامی کے پی کے اندر. جماعت اسلامی واز یور اتحادی ان کے پی, اور وہ جب الیکشن آئے تو وہ علیحدہ کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں جہانگیر صاحب, میں پھر آگے بڑھتا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کائنڈلی, مجھے یہ بتا دیں. یہیں رک جائیں, آپ آگے نہ بڑھیں, ابھی یہیں رک جائیں. ماضی کے اندر جب 9 ستارے بنے تو کیا الائنس نہیں تھا؟ کیا مل کر الیکشن نہیں لڑا گیا؟ کہیں اور دوسرے پلیٹ فارمز کے موقع پر مل کے الیکشن نہیں لڑے گئے؟ کیا یہ الیکشن اسی لیے ہوگا کہ جی صرف تو آج آپ کے پاس 2.5 سال آفتاب صاحب آپ کے لیے زیادہ مسئلہ بن جائے گا. آپ کیوں اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں؟ ان کو علیحدہ لڑنے دیں تاکہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہاں پہ مقابلہ کرے اور جیت سکے. آپ اس وقت معاشی صورتحال دیکھیں, آپ کسی بھی ماہر اقتصادیات کو بٹھا دیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے. صرف چینی اور آٹے کی صورتحال کو لے کر جس کے اوپر بھی انشاءاللہ قابو پایا جا رہا ہے, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے. آفتاب صاحب آپ لوگوں نے 2-2.5 سالوں کے اندر آپ کا سرکولر ڈیٹ آپ نیشنل اسمبلی کے اندر ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. 1100 ارب روپے جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ میں ایڈ ہو چکے ہیں. آپ کا جو ڈیٹ ہے, آپ کے جو ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں وہ آپ دیکھیں کہاں پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر آپ 5 سال پورے ہونے کے بعد ہم عوام کے پاس جائیں گے, عوام کے پاس اپنی کارکردگی کو لے کے جائیں گے, عوام کے پاس یہ ہماری آٹے اور چینی کی مہنگائی لے کے جائیں گے, ہم اس وقت بتائیں گے عوام کو, اور عوام جو فیصلہ کرے گی وہی آخری فیصلہ ہوگا. اور ہونا بھی یہی چاہیے. جیسے کہ 5 سال انہوں نے این آر او کے ذریعے باریاں لگائی ہیں, تو ہماری باری میں بھی انہیں 5 سال انتظار کرنا ہوگا اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. چوئی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کا ایک نیریٹو ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اینڈ آئی تھنک کہ یہی میسج لے کے مریم صاحبہ جو ہیں وہ جی بی میں گئی ہوئی ہیں. اب دیٹ وڈ بی ٹیسٹ آف یور پارٹی کہ آپ کے جو لوگ ہیں یا گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ کس طرح سے آپ کے اس نعرے کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ دوبارہ وہاں پہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جیتے گی وہاں پہ. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر بہت سارے سوالات تو اکٹھے ہو گئے. آفتاب جہانگیر صاحب نے جو باتیں کی ان کا بھی جواب دینا ہے اور آپ کی بات کا بھی. سیاسی قیادت کا بالکل کام یہی ہے کہ وہ اپنا پیغام, اپنا منشور لوگوں تک پہنچائے. ہم پہنچا رہے ہیں, اور ابھی تک گجرانوالہ سے کراچی اور کوئٹہ سب نے دیکھا بھی, تبصرہ بھی کیا, اور موجود ہے سامنے صورتحال کہ لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی پذیرائی کی اور ساتھ چلے. ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جی الائنس ہے اور ووٹ کر دیں اور شیر کو دیں اور تیر کو دیں, تو شاید انہیں انتخابی اتحاد جو ہے اپنا کسی تحریک میں فرق نظر نہیں آتا. انتخابی اتحاد نہیں بنا, اور ابھی تک یہ ہمارا جو اپوزیشن کا اس وقت اکٹ ہے وہ ایک نقطے پر ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ملک کے اندر تباہی کی. اب آفتاب جہانگیر صاحب بھلے آدمی ہیں, اور وہ اس سے بھی ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں کہ 2 سال میں کیا گزر رہی ہے ایک عام آدمی پر. وہ فرما رہے ہیں جی بس چینی اور گندم کا مسئلہ ہے. اچھا بھلے آدمی چینی اور گندم کا ہی مسئلہ سمجھا دیں کہ وہ مسئلہ کیوں ہے. میرے ملک کے اندر چینی تھی, آپ نے باہر ایکسپورٹ کر دی, اب آپ امپورٹ کر رہے ہیں. نالائق ہیں, نااہل ہیں, صلاحیت نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کام نہیں کر سکتے. اب میرے خیال مجھے بات کر لینے دیں, پھر اس سے آگے چلتے ہیں. نہ بولے تو بہتر ہوگا میرے خیال سے. باری باری کس نے کس پہ انسلٹ بیچ میں نہیں بولا, تو آپ بھی ذرا انتظار کریں اپنی باری کا. چینی کی سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت جو ابھی وزیر اعظم ہیں, شاید آپ کی رسائی ان تک نہیں ہے آفتاب جہانگیر صاحب, ان کا نام عمران خان نیازی صاحب ہیں. آفتاب صاحب لیٹ ہم اسپیک, پھر آپ اپنی باری پہ بول لیجئے گا پلیز. اگر آپ اگر مجھے خبرنامہ نہ سنائیں اور مجھے اپنے سوال کا جواب دے دینے دیں تو مناسب ہوگا کہ جس وزیر اعظم تک آپ کی رسائی نہیں, جو کراچی کے لیے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور کراچی کے معاملات سلجھانے کے لیے اسلام آباد کے ایک ایم این اے صاحب کو ذمہ داری دیتا ہے, منسٹر صاحب کو جن کا نام اسد عمر ہے, تو آپ کسی اور مسئلے کے حل کی کیا بات کریں گے؟ آپ تو اپنے کراچی کے, اپنے حلقے کے مسائل اس وزیر اعظم سے نہیں حل کروا سکتے. آپ نے کہا کہ جی ہم 5 سال جب پورے ہوں گے الیکشن میں جائیں گے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اگر
मेरे से खरीदी हुई गंदम 1300 रुपए वाली आप मुझे 3000 में दे रहे हो, अगर वो तेल जो आपने सस्ता करना था उसे आप डबल कर दें, अगर वो दवाई जो आम आदमी 100 रुपए में खरीदता था आज वो 600 रुपए में मिल रही है, अगर मुल्क के अंदर चीनी 120 रुपए के ऊपर चली जाए, सही है। अगर अच्छा, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म होने पे आ जाफर जाए, साहब, मैं एक तो छोटा सा सवाल आपसे करूंगा। डू यू थिंक कि आप अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट थी उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इलेक्शन प्रोसेस जो कैंपेन चल रही है जीबी में उस पर पड़ेगा? अयाज सादिक साहब ने वजाहत की, मैं भी वजाहत कर दूं कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की कांपती टांगों और माथे पे पसीने का जिक्र किया। ठीक हो गया। शाह महमूद साहब के पास कौमी असेंबली का ऐवान है, मीडिया है, तो इतने दिनों से आए नहीं, कोई बात की नहीं। और जो लोग वहां मौजूद थे, राणा सनाउल्लाह साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप यहीं पे रुक जाइए, अगर हमने कुछ और बातें की तो बहुत सारे लोगों के चेहरे लटक जाएंगे। और फिर उसका जवाब लाहौर में आया कि वो जो नामालूम मुहिबान वतन थे, जो अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे, जो रात के अंधेरे में आके बैनर लगा के गए थे, दिन की रोशनी में मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वो बैनर उतारे, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे लगाई कि गद्दार कोई नहीं है, हम इस वतन के मोहब्बत करने वाले ठीक हो गया। वतन को तरक्की देने। ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तैमूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की गवर्नमेंट है 12 साल से सिंध के अंदर, और जाहिर है कि आपकी जो ओपोनेंट पार्टीज हैं, पीटीआई है या बाकी जो लोग हैं, दोज हु आर आल्सो कंटेस्टिंग इलेक्शन इन जीबी, वो ये कहते हैं जी कि आपने 12 साल में सिंध का हाल जो है वो बिल्कुल ख़राब कर दिया है। इंटीरियर सिंध की बात करें या कराची की बात करें, हैदराबाद की बात करें, सो डू यू थिंक कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस के अंदर जो प्रॉब्लम रही है सिंध के अंदर, उसके असरात कुछ जीबी के ऊपर पड़ सकते हैं? मेरे ख्याल से पॉजिटिव असरात बिल्कुल जीबी में पड़ेंगे और पड़ने भी चाहिए, क्योंकि जो नेटवर्क आज स्कूल्स का हमने इम्प्रूव किया है वो सबके सामने है। आज पूरे पाकिस्तान में अगर मुफ्त इलाज और क्वालिटी का इलाज हो रहा है, क्लासी इलाज हो रहा है, तो आज हो रहा है थरपारकर के अस्पतालों में, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हमने इक्विपमेंट रखी हुई है। कराची के NICVD में हमारे मुख्तलिफ अस्पतालों की तो PML कह रहा हूँ, उनके PTI के जो आए थे चीफ विप, वो आके और तारीफ करके गए थे। आपने मेरे ख्याल से देखी भी होगी ऑन द डिफरेंट चैनल। उन्होंने कहा भी सिंध के अस्पतालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो ये PTI का अपना नैरेटिव है, तो जो हमने काम किया है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं तो वैसे सलाम पेश करता हूँ आफ्ताब साहब को कि इन हालात में भी पूरे मुल्क का खाना खराब करने के बाद भी हिम्मत रखते हैं नेशनल चैनल्स पर आने की और जवाब देने की, तो बड़ी अच्छी बात है ये इनकी। पर थोड़ा मेरे ख्याल से जज्बाती और नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं होना चाहिए, सच थोड़ा कड़वा होता है पर उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है। और आज जो बातें मेरे भाई आफ्ताब साहब ने की कि वहां पर पैसे दिए जा रहे हैं वोटर्स को, यानी कि वाकई ये बात सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन जीत रही है, और अभी से इन लोगों ने बहाने ढूंढ लिए हैं कि पैसों का और फलानी ऑफर की बातें कर कर ये चीज कर लेंगे। वहां पर जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो जो करप्ट लोग थे ना, तो हम करप्ट लोगों ने इसको 117वें नंबर पर पूरे पाकिस्तान को दुनिया में रखा हुआ था अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये जो हमारे मोस्ट करप्ट भाई आ गए हैं, जो साथ में नाअहल भी हैं, दे हैव टेकन पाकिस्तान टू द 120th नंबर। 3 दर्जे बदतर हो गया है करप्शन के हिसाब से। तो सबके सामने गिलगित बल्तिस्तान के बाद अवाम भी देख रही है कि करप्ट कौन था और करप्ट कौन है। तो इंशाल्लाह द सिंध गवर्नमेंट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट वाहिद भाई परफॉर्म कर रही है तो इट इज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। हमने वाहिद, क्योंकि आपके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, वो कुत्ते की काटने वाली वैक्सीन नहीं थी। आई मीन दीज हैव बीन बिकम अ jargons, you know, political jargons। फिर वो जो बाकी जहाँ पे भूख और अफलास की वजह से बच्चे जो हैं वो उनकी नशोनुमा नहीं हो सकी। सो दीज थिंग्स। और फिर कराची एक गार्बेज का गढ़ बन चुका था, जहाँ पे जाहिर है कि आप लोगों का मतलब प्रोविंशियल मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आप वहाँ पे रहते हैं, घूमते हैं, एंड यू नो बेटर देन एनीबडी एल्स कि वहाँ पे क्या सूरत हाल रही। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको लोग गाय बगाए जो हैं, दे रेज दीज क्वेश्चंस इन फैक्ट।
واجد بھائی دیر از ایکچولی یس یو آر رائٹ دیر از اے گاربیج سچویشن جس کو ہم امپروو کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, پر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہماری نہیں تھی, وہ ایم کیو ایم کے پاس تھی. ہم نے پھر بھی اون کیا ساری چیزوں کو, ہم نے پھر بھی فنڈز لگائے. سی ایم صاحب خود ہر چیز میں جا کے اس کا دیکھ رہے تھے. آپ نے کتوں کی ویکسین کی بات کی, تو آپ کو پتا ہے کتوں کی ویکسین فیڈرل گورنمنٹ سپلائی کرتی ہے, اس کا پروونشل گورنمنٹ سے کوئی کام نہیں ہے, پر پھر بھی ہمیں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیتی, ہم نے باہر سے منگوا کر. لیکن آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل کچھ ٹیکسز بھی نہیں وہ کلیکٹ کر رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ایک ریاست کے اندر ڈو یو تھنک کہ اس طرح کا کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈینائی کر سکتی ہے؟ بیکاز دیٹس دا اسٹیٹ پرفارم, وہ ایک ریاست کا کام ہے, کوئی کسی ایک گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے ٹیکس کلیکشن کرنا. گاڑیوں کا اسپیشلی جو ٹیکسز ہیں وہ مجھے جو معلوم ہوا ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے اس وقت کلیکٹ. نہیں, ہم بالکل کلیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کچھ کہا تھا کہ فلانے طریقہ کار سے کریں, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. دس از دا وے اٹ از آلویز بین ڈن. اف یو وانٹ اس ٹو اسٹاپ کلیکشن یو لیٹ اس نو. تو انہوں نے خود کر دیا, ہمارا تو کوئی قصور, ہم تو ان کے ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں. سندھ تو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. وی آر دا ونز ہو گیو دیم. ہم واحد سندھ کا صوبہ ہے ابھی جو اپنے ٹارگیٹس میچ کر رہا ہے. چاہے ہمارے ویٹ کا ٹارگیٹ تھا, واحد سندھ نے میچ کیا. پروکیورمنٹ ٹارگیٹ تھا, واحد ہم نے میٹ کیا. ہمارے جو بھی ریکوری آ رہی ہے واحد سندھ ہے جو آپ کو ریکور کر کے دے رہے. باقی تو سب پیچھے ہیں. بولدار صاحب کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے, باقیوں کا کیا حال ہے آپ کے سامنے. اگر وہاں پہ کیبنٹ میں بھی کوئی فیڈرل کیبنٹ بولتا ہے تو مراد علی شاہی بولتا ہے, جس بات پہ ناراض ہوتے ہیں خان صاحب کے. سچ مت بولو. بالکل صحیح ہے. جہانگیر آفتاب صاحب آپ ایک منٹ ہے پلیز, کائنڈلی اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. دونوں جو اپوزیشن کے ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے بات کی ہے, آپ یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ, جی پلیز. اچھا جعفر بھائی کا جو مسئلہ ہے نا وہ تو ڈیفرنٹ ہے, انہوں نے تو کرنا ہی ہے. لیکن آپ خود آپ کے سامنے ہے کہ ایاز صادق کی بیانیے کے بعد کیا صورتحال بنی کہ بلوچستان سے ان کی مین لوگ پارٹی سے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. پنجاب سے ڈیلی بیسس کے اوپر لوگ ان سے الگ ہو رہے ہیں کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے. کے پی کے سینئر وائس صدر صاحب نے کہا کہ جی ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو وہ تو خود ہی پارٹی کے اندر ہے, وہ مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر پاکستانی کو اس بات کا احساس ہے کہ جو بات کہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے, جو بات انہوں نے کراچی کے جلسے میں کی تو اردو کو انہوں نے وہ کر دیا ہے, اس کے بعد بلوچستان میں گئے تو آزاد بلوچستان کی بات کر دی. کہیں پہ جاتے ہیں تو صفائی کو, لیکن وہ ساتھ کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہے, سلپ آف ٹنگ ہے, سلپ آف ٹنگ ٹنگ جو ہے میرے جیسا آدمی کرے نا تو وہ آپ آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی آپ کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی, کیونکہ میں تو بھیا تازہ نیا ہوں, مجھے تو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو کہیں رفا کے وہ ہیں تو اسپیکر رہے ہیں, وہ تو وزیر اعظم رہے ہیں. چلیں یہ بائی ڈیزائن انہوں نے پھر آپ کا کہنا ہے کہ بائی ڈیزائن کیا ہوگا. بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا, تیمور تالپور صاحب آپ کا, چودھری جعفر اقبال صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو, کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.